ایک نام ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کا انتقال صحابہ میں سب سے اخیر میں ہوا۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا تو ان کی عمر 8 سال کی تھی، اور اس کے بعد یہ تقریباً 92 ایئرس تک زندہ رہے۔ جنہوں نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھا، جتنے بھی صحابہ ہیں، سب سے اخیر میں سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت جرینی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ چونکہ ایک زمانہ گزر گیا تھا، اللہ کے نبی کے انتقال کو 90 ایئرس گزر چکے تھے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 102 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، سب سے اخیر میں، یا 100 ہجری میں۔ اللہ کے نبی کے بعد بھی 90 برس زندہ رہے، سب لوگ انتقال کر چکے تھے۔ تو ان کے شاگرد کو بھی یہی تعجب تھا، اللہ کے نبی آج سے 90 برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو آج کل کوئی آدمی ان کو دیکھا ہوا کیسے زندہ رہے گا؟ تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ تو انہوں نے جواب میں ہاں میں نے دیکھا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت دنیا میں میرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت جرینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ پھر آپ اللہ کے نبی کیسے تھے بتاؤ، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا جو جسم ہے وہ کیسا تھا، آپ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے ان کو 3 ورڈ میں جواب دیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ فرمایا کان ابیض ملیحا مقصدا، ابیض ایک دم گورے تھے آپ، وائٹ کو بولا جاتا، لیکن ہر وائٹ کو نہیں، ایسا سفیدی جس کے اندر سرخی ہو، لال پن بھی ہو۔ عام طور پہ سفیدی کے ساتھ جو ہے وہ گیہوں کا کلر آتا ہے، گندمی کلر، جو عام طور پر ہندوستان اور سعودی عرب وغیرہ یہ علاقے میں جو کلر ہے عام لوگوں کا وہ گندمی ہوتا ہے، گیہوں کا کلر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس میں گورے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی اور کچھ دنیا میں ایسے کلر ہیں جو ایک دم سفید ہوتے ہیں، لیکن وہ کلر زیادہ خوبصورت کہلاتا ہے جو سفید ہو لیکن لال پن اس کے اندر ہونا چاہیے، ایسی سفیدی جس کے اندر لال جو ہے ملایا گیا، مشروب الحمر۔ اور دوسرا لفظ یوز کیا ملیح، ایک تو آپ گورے تھے ایک دم، اور ملیح تھے، چہرے پہ ملاحت تھی، ایک دم متوازن چہرہ، بہترین چہرہ۔ اور تیسری بات جو فرمایا مقصد ہے کہ آپ کا قد ہو گیا ایک دم درمیانہ تھا، نہ اتنے لمبے آپ تھے کہ دیکھنے میں اچھا نہ لگے۔ آدمی بہت زیادہ لمبا ہو، سارے لوگوں میں ایک دم دور سے بہت نظر آ جائے کہ بہت لمبا ہے، بائن جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی خوبصورتی نہیں ہوتی، اور گڈھا پن بھی خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ مقصد تھے اللہ کے نبی کہ نہ آپ بہت اتنا لمبے نہیں تھے کہ عیب محسوس ہو، اور چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے
تھے آپ کو اللہ نے خوبصورت قد دیا تھا، ہائٹ جو آپ کا بہترین تھا، اور جسم بھی ایسا نہیں کہ ایک دم موٹا ہو یا ایک دم دبلا پتلا ہو دیکھنے میں ہی لکڑی لگے، نہیں، میانہ، ہر چیز آپ کی میانہ تھی، بہترین سانچے میں اللہ نے آپ کو ڈھالا تھا۔ مختلف صحابہ نے آپ کی تعریف میں مختلف الفاظ کہے ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ آپ کی چمک سورج کی طرح سے چمکتا تھا آپ کا چہرہ، کسی نے یہ کہا کہ چاند جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس طرح آپ کے چہرے میں چمک تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، ما رأیت شیئا احسن منہ، کہ میں نے دنیا میں جو کچھ دیکھا ہے ان سب میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کوئی چیز آپ کے مقابلے کی ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا۔ تو اللہ کے نبی کو آپ کے بارے میں جو کچھ صحابہ نے بتایا ہے، آپ کے جو شمائل ہیں، اس سے ہمیں اللہ کے نبی کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کبھی خوش قسمتی سے خواب میں اللہ کے نبی کسی کو نظر آ جائے تو اپنی جو تعلیم اس نے جو اللہ کے نبی کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، اس کے حساب سے وہ خود جان جائے گا، پہچان جائے گا کہ میں نے اللہ کے نبی ہی کو دیکھا ہے۔ عام طور پر لوگ کوئی بات دیکھتے، کسی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں، کوئی وائٹ ہے تو پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے، آپ کا تعارف اسے حاصل ہے، اور جاننے کی بس یہی ایک صورت ہے کہ احادیث کے اندر صحابہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے ان سب کو اگر ہم سمجھ کر ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہر ایمان والے، اور اسے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کبھی اللہ کے نبی کی زیارت خواب ہی میں ہو جائے، پہچان لے آدمی تو تیار رہنا چاہیے۔ ایک تو اللہ کے نبی سے دین کی تعلیمات اور دین کو بھی سمجھنا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کو بھی جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرنا ہے۔ 7-8 سال کی عمر میں دیکھ کر اتنا انہوں نے ان کو یاد رکھا کہ جب ان کی عمر تقریباً 100 سال ہونے لگی تب بھی وہ چیزیں ان کو اچھی طرح یاد ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو بھی خوش نصیب اللہ کے نبی کو دیکھا ہوگا وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں سب سے خوبصورت کچھ دیکھا ہے تو وہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے، وہ کبھی بھول نہیں سکتا ہے۔ آپ بھی، آپ کو دنیا میں کوئی ایسی چیز کہیں نظر آ جائے جو آپ کے حساب میں سب سے بہتر ہے، سب سے خوبصورت ہے، آپ زندگی بھر اسے یاد رکھو گے، اسے کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی کا مبارک اور خوبصورت چہرہ، اسی لیے حسان ابن ثابت نے ایک شعر میں یہ کہہ دیا تھا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اللہ نے ان کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک، ایک دم مکمل، پرفیکٹ، ایسا خوبصورت پیدا کیا ہے جیسا کہ وہ خود پیدا ہونا چاہتے تھے۔ یعنی آدمی اگر اسے یہ چوائس دیا جائے کہ تو کس طرح خوبصورت پیدا ہونا چاہتا ہے، اللہ پیدا کرنے سے پہلے اسے پوچھ لے کہ تو کیسے، تیرا چہرہ ہو، تیرا جسم ہو، تیرا کلر ہو، تو کیسے پیدا ہونا چاہتا ہے، تو انسان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں سب سے خوبصورت۔
تو اللہ کے نبی کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت، اللہ نے اسی طرح آپ کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر مکمل پرفیکٹ اللہ نے کسی کو پیدا کیا تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں ارادہ ہونا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ جنت میں تو ملیں گے ہی، دکھائے گا ہی، لیکن اسی دنیا کے اندر بار بار اللہ کے نبی اور آپ کے چہرے کو بار بار اللہ ہمیں خواب میں دکھائے اور دیکھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔